بڑھاؤ، علامہ احسان قدم بڑھاؤ، اسلام کا دے بھاگ سپاہی، اسلام کا دے بھاگ سپاہی اب تشریف لاتے ہیں آپ کے دلوں کی دھڑکن اور ہمارے عظیم قائد جناب علامہ احسان الہی ظہیر۔ میں یہ عموماً کہا کرتا ہوں کہ ایک وقت میں ایک ہی آدمی کھڑا رہ سکتا ہے، جو زیادہ حق سے محبت کرتے ہیں وہ کھڑے رہیں اور جو ہم سے پیار کرتے ہیں وہ بیٹھ جائیں۔ اللہم صلی علی رسولہ الکریم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ حضرات، میرے احباب، میرے رفقاء اور میرے امیر محترم اور میرے نوجوان ساتھی، آپ کے سامنے بڑے بھرپور انداز سے اپنے خیالات کا اظہار کر چکے ہیں۔ آپ نے جوانوں کے تیوروں کو بھی دیکھا اور بوڑھوں کے فکر کو بھی دیکھا۔ ہم اس ملک کے اندر یہی دو چیزیں عام کرنے کے لیے اٹھے ہیں، اگر جذبہ ہو اور فکر نہ ہو، اور فکر ہو اور جذبہ نہ ہو تو بات نہیں بنتی ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے جب اس ملک کے حصول کے لیے نعرہ بلند کیا، ان کے پاس جذبہ بھی تھا اور فکر بھی تھی، اس کے نتیجے میں یہ ملک وجود میں آیا۔ اور جذبے میں میری برات جرأت ہے، شجاعت ہے، ہمت ہے، بہادری ہے، عزم ہے، پابندی ہے، استقلال ہے، عزیمت ہے۔ اور آج بدقسمتی سے ہم تاریخ کے اس موڑ پہ کھڑے ہیں جب نام کے ہاتھ حکمرانوں میں نہ فکر ہے نہ جرأت ہے۔ ہم نے بچپن میں ایک گڑیا کی کہانی سنی تھی جو اپنے بچے کے سر کا آپریشن کروانے کے لیے ہاسپٹل آئی تھی، اور جب اس بیٹے کا آپریشن ڈاکٹروں نے کیا اور بعد میں اس کے سر کو سی دیا تو گڑیا اپنے بیٹے کو لے کر باہر نکلی۔ پیچھے سے ایک ڈاکٹر چلاتا ہوا دوڑا، اماں ٹھہر جاؤ۔ گڑیا نے جواب دیا، کیا بات ہے؟ کہنے لگے، ماں ہم تیرے بچے کا سر سیدھے ہوئے اس کا دماغ اندر رکھنا بھول گئے، اس لیے چاہتے ہیں اسے واپس پلٹاؤ تاکہ دوبارہ آپریشن کر کے اس کا مغز اس کے سر میں رکھ دیں۔ اس نے کہا اور تو کوئی بات نہیں۔ کہنے لگی اماں اور تو کوئی بات نہیں۔ کہنے لگی پھر فکر نہ کرو، میں نے بھی اسے زیادہ حاکی بنانا ہے، گناہ کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن ہم یہ سنا کرتے تھے کہ جن لوگوں میں عقل کم ہوتی ہے ان میں جرأت بڑی ہوتی ہے۔ ضیاء الحق کو دیکھنے کے بعد اور اس کو پرکھنے کے بعد ہمیں اس نظریے پر بھی نظر ثانی کرنا پڑ گئی ہے، اس لیے کہ عقل تو ہے ہی نہیں، لیکن مدتوں تک پاکستان کے جانباز محافظوں کا نیلے کارواں کہلاتے ہوئے بھی اور اپنے سینے پر بے غیرتی کے
بے شمار کمرے سجاتے ہوئے بھی اس کے اندر اگر کوئی چیز موجود نہیں ہے تو وہ جرات موجود نہیں، شجاعت موجود نہیں ہے۔ اس وقت میں آج پاکستان کے بہادروں کے سر کو اندرا گاندھی کے بیٹے کے سامنے جس طرح جھکایا ہے، اس کی کوئی مثال پاکستان کی سابقہ تاریخ میں نہیں ملتی ہے۔ اور آج میری قوم کرے حسن کمالات کی خیر، اس کا بھی عجب انداز ہے، جانچتی ہے وہ اس طرح جانچتی ہے کہ کوئی اس کی آنکھ سے اوجل نہیں چیز ہوتی، اور سوتی ہے تو اتنی لمبی چادر اوڑھ کے سوتی ہے کہ ملک ٹوٹ جاتا ہے تب بھی اس کو کوئی خبر نہیں ہوتی۔ اور میں کہا کرتا ہوں، مجھے یاد ہے سب طرح کا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو، ایوب خان شاید عقل میں تھوڑا سا کم تھا، لیکن پاکستان کی عسکری روایتوں کا علیم تھا۔ اس نے ایک زمانے میں انڈیا کے ساتھ، اس انڈیا کے ساتھ جس نے پاکستان کے وجود کو کبھی تسلیم نہیں کیا، اور جس کی سب سے بڑی خواہش یہ ہے کہ پاکستان کو سمے ہستی سے مٹا دیا جائے، اور ہندوستان کے ساتھ صلح کا نعرہ بلند کیا۔ میری پوری قوم چٹگام سے لے کر خیبر تک سڑکوں پر نکل آئی، اور اس نے کہا ہم نے 47 میں ہندو خندوں سے زخم سہے ہے، ہم نے پہلے ان کے جور و ستم کو دیکھا ہے، ہم نے ان کے استبداد سے نجات کے لیے آزادی کی جنگ لڑی ہے۔ لوگ کہتے ہیں قیامت کا دن آئے گا، ہم نے اس وحشی قوم کے ہاتھوں اپنی آنکھوں کے سامنے قیامت کا تباہ ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ اس کشور کے بارڈر پر گزرنے والوں نے کہا ایوب خان تم جواہر لال نہرو سے مسافہ کر سکتے ہو، لیکن ہم نے آج بھی اپنے بڑھتے ہوئے بچے ہندوؤں کے نیزوں پہ ہنس کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ ہم نہیں کر سکتے، ہمیں آج بھی اپنے ان مقدس بات پھولوں کو سکھوں کی تلواروں کا نشانہ بنتے ہوئے آج بھی وہ منظر ہمیں یاد آتا ہے، ان پھولوں کا سکھوں کی کربانوں کو تڑپتے ہوئے دیکھنا کہ جن کے ناکوں کے محراب کو دیکھ کے چاند اور سورج بھی شرما جایا کرتے ہیں۔ تم سنا کر لو کہ شاید تمہاری کوئی بیٹی نہیں، لیکن ہم نے ان تقدس ماں بیٹیوں کو جن کے چہروں کو کبھی آسمان میں بھی نہیں دیکھا تھا، ہندوؤں کے ہاتھوں برابری ہوتے ہوئے دیکھا، ہم نے اپنے قافلے لٹتے ہوئے دیکھے، ہم نے اپنی مسلیں جلدی ہوئی دیکھی، ہم نے اپنے مسلوں کی توہین ہوتا ہوا دیکھی، ہم نے قرآن پائمال ہوتا ہوا دیکھا، ہم نے محمد عربی کی بات پر حملے دیکھے۔ ہم اس قوم کے ساتھ صلح کرنے کے لیے تیار ہیں، خیبر سے لے کر کراچی تک، ڈھاکہ سے لے کر سلیٹ کی پہاڑیوں تک کام جاگ رہی تھی، اٹھی اور ایوب کے اقتدار کو ہلا کر رکھ دیا۔ اس دن قوم جاگ رہی تھی، آج قوم سوئی ہوئی اور پیش کرنے کی انتہا ہے۔ اس قوم کا سربراہ
صرف ان ہندوؤں سے جنہوں نے مسلمانوں کے خون سے ہولی کھیلی ہے ان سے صلح کی بات نہیں کرتا، ان کے سامنے لیٹ گیا ہے، ان کی بھیڑیوں کی بائک اور کہہ میری قوم میں خود کو کیا کروں؟ آج کوئی دن نہیں کرتا انتظار جانی کے پیادہ کی تاریخ اپنے پریزیڈنٹ اپنے وزیر داخلہ کے منہ سے سنتے ہوئے جس کی ماں کے خنزوں نے ڈھاکہ کی جامع مسجد بیت المکرم کو فتح کرنے کے بعد اس میں مسلمانوں کی بیٹیوں کے ساتھ چندن کیا بدکاری کی تھی. آج اب سن لو، قومیں جسمانی طور پر نہیں مرا کرتی، قومیں اس وقت مرتی ہیں جب ان کی غیرت مر جائے. مجھے تیمور لنکا واقعہ یاد آتا ہے، جب اس نے ترکوں پر ضربت کاری لگائی، بادشاہ گرفتار ہوا، ترکوں کی عظیم سلطنت پامال ہوئی. تیمور نے کہا بادشاہ کی بیوی ملکہ کو لاؤ. ملکہ لائی گئی. ترکوں میں ایک مشہور دانت تھا جس کو رشتے شمشیر کہا جاتا تھا، خنجر کا رخ. اس نے ملکہ کو کہا ملکہ یہ تیرا خامد بنا ہوا ہے، اب یہ کپڑے اتارو اور میرے سامنے بڑا نہ ہو کے خنجر کا ڈانس پیش کرو. ملکہ نے تھک مارا، اپنے کپڑے اتارے، خنجر پکڑا اور ڈانس کرنے لگی. تیمور نے اپنی آنکھوں کو بند کر دیا اور دیکھا عبارت کو پیچھے دیکھا. میں اس کا وقت نہیں دیکھنا چاہتا تھا، اس قوم میں غیرت کو بانٹنا چاہتا تھا کہ کیا اس میں غیرت باقی رہ گئی ہے کہ نہیں رہ گئی. آج میں نے یہ اندازہ کر لیا ہے کہ ترک دنیا کے کسی خطے میں میری فوجوں کی جلکار کو نہیں روک سکتے. اور خیال حق اور ہمارے بھولے ساتھیوں، میں سناتا تھا لوگ اہل حدیثوں کو اپنی بھیڑ اور بکریاں سمجھا کرتے تھے. ایک کمزور آدمی لاہور سے اٹھا تھا اور اس نے کہا تھا لوگوں سن لو، اہل حدیث کسی کی بھیڑ بکری نہیں ہے. اہل حدیث اس کائنات کی وہ قوت اور طاقت ہے کہ اگر اسے احساس صاف ہو جائے دنیا کی کوئی جماعت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی. سلام کا بے بات تباہی ہے، سلام کا بے بات تباہی ہے. تو یہ منفرد جماعت ہے جس کے گھر بچہ جب جنم لیتا ہے تو میں اسے لاری دیتے ہوئے کہتی ہے بیٹا کائنات کے سامنے کب جانا گوارا کر دینا، رب کے سوا کسی کے سامنے جھکنا گوارا نہ کرنا. اسلام کا بے بات سپاہی یہ حکومت ہے، یہ حکومت. اور ہم نے اس وقت سیاست میں قدم رکھا تھا جب سیاست کا قلعہ آیا انہیں زنجیریں تھی اور سرپرستوں کے لیے دار الحم قائم تھے اور خانزادوں کے لیے مفت جاگیریں تھی. اور ہے کہ اب وقت کے غدار بھی رستم ہے. اب کیا بات ہے؟ اور لاکھ دو ہم تھے جنہوں نے یہ کہا تھا سنو واقعہ وقت کی رفتار بدلنے کے لیے میں نے مجبور زبانوں کو نوازا سیکھی اور جب گناہوں کی نعومت کا ہوا تھا
میں نے تاریخ کے چہرے کو سیاست کی جب یہاں دو جگہ کے ملا پیر ہر چیز کو دکھانے والے ضیاء الحق کے خلاف بات کو کفر کہتے ہیں. ہم نے کہا اگر یہ کفر ہے تو ہم اس کفر کا ارتکاب کرتے ہیں. اگر یہ جرم ہے ہم اس جرم کا اقراری مجرم ہے. عمرات کی آواز ہے منصور بحث من اکثر نہ چل گا بھی ہم دارے رکھا. ہم نے للکارا. ہم نے کہا وزارت جنوب کے زمانے سے اٹھے وزارت جنوب کے زمانے سے اٹھے وزارت جنوب کے سنبھالے ہوئے ہم نے کہا آج اور اس وقت بی بی جماعت اسلامی کہتی تھی یہ پیپل پارٹی کا راستہ ہموار کر رہے ہیں. بڑا ملا کیا گیا اور اخبار نوی سے لکھو وقت اپنے چہرے سے نکال رکھ رہا ہے. آسمان دیکھ رہا ہے. زمین گواہ ہے. کتاب و سنت کے سرائیوں پیپل پارٹی کی آواز اور وقت میں ثابت کیا جو ضیاء الحق کے مارشل لا کو خاطر میں نہیں لاتے وہ پیپل پارٹی کی چپا چون کو بھی مرغوب ہو سکتے. ہم نے کہا اور آج مجھے جو بات یاد ہے ابھی چند دن پہلے میں غیر ملکوں کے دورے پر تھا. کل ہی آیا میں نے غیر ممالک کے دورے میں پڑھا کہ جماعت اسلامی کا بیان چھپا ہے ضیاء الحق کے خلاف معاون ہونے کے لیے پیپل پارٹی سے تعاون کرنے کے لیے بھی بولو پڑا ہے کہ نہیں. اسی کو دیکھ کر کسی نے کہا تھا ہائے تمہاری جلد میں پہنچی تو حسن کہلائی. تمہاری جلد میں پہنچی تو حسن کہلائی. وہ تیرگی جو میرے نام سیاہ میں تھی سیاہی سیاہی ہوتی ہے چاہے عشرت بانوں کے سر پہ ہو چاہے کسی میاں صاحب کے سر پہ ہو رہا ہے. سیاہی اپنا قانون تقدیر. اور آج میں یہاں اعلان کرنا چاہتا ہوں شریعت بل کے حوالے سے میں ایک دھماکہ خیز انتخاب کرنے والا ہوں کہ پاکستان کے اندر آج تک کسی کو اس کا پتا نہیں ہے لیکن اس کے لیے میں نے لاہور کو منتخب کیا شریعت بل کے حوالے سے. میں بتلاؤں گا 2-3 دن کے اندر پورے پاکستان کو بلا کر کہ کس طرح لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں دین کے لباس اوڑھ کر کس طرح جھوٹ بولتے کس طرح فریب کرتے. وقت آ گیا ہے اہل حدیث خدا کے فضل و کرم سے جاگ اٹھے ہیں اور بولو اہل حدیث ہاتھ جا کے کہو اہل حدیث اونچی کہو اہل حدیث. دنیا کی کوئی طاقت اب ان کو کھلا سکتی کوئی ان کو دھوکے میں مبتلا کر سکتی کوئی ان کو فریب دے سکتی. ہم سے پوچھو خیال ہو تمہارا ایک میر پکڑ لیا ہے ایک میر پکڑ لیا کراچی کا میں بھی خلاف پکڑنے والا اور ہم تو ویسے ہی اگر مست لوگ ہیں جو بھی پکڑتا ہے اس کے خلاف ہوتے ہیں. جو بھی پکڑے ہم اس ملک میں آزادی کے علم پر تھا حریت کے علم پر تھا کلمت الحق کی پشتیبانی کے علم پر تھا میں بھی خلاف. اور جب ضیاء الحق نے اسلام کو پکڑا تمہاری رگے حمیت نہیں بھرتی. جب یہاں اسلام پہ حملہ ہوا اور کوئی کہے مت کرو آج میں جماعت اسلامی کے خلاف بہت ہی کھولنا چاہتا ہوں لیکن دل ہی تو ہے میں سنگ خوش درد سے گھر میں آئے کیوں ہم
انسان ہوں پیالہ ساغر نہیں ہوں میں. اتنا دکھ تم نے چاہ اور کھلیوں کے لوگ ہو، مور کھنڈا کے لوگ ہو، چڑیا کے لوگ ہو. کل تک یہ جماعت اسلامی کی قیادت میں ننے منہ مولوی کہتے تھے شریعت دل کی مخالفت کرنے والے ایم آئی ڈی کے حامی ہیں، اور پھر ہم حامی تھے. تم نے ایم آئی ڈی کی قیادت کو پوری طرح قبول کرنے کا اعلان کر دیا. وہ تو بات یہ وہ تمہیں قبول نہیں کرتے، وہ تمہیں قبول نہیں کرتے. تم کو بغیر نکاح کے ان کے حق میں مدعا کروانے کے لیے تیار ہو. تمہارا کیا ہے؟ کتنے گیا مولوی بہن سے چلا ٹھیک ہے غلط ہے کہتے تھے ایم آئی ڈی کے حامی. اب ایم آئی ڈی اور رائے رشید جو ہے یہ اخوانی مسئلے بھی ان کا ممبر ہے. اور میں نے کہا سن لو جو بھی اس ملک میں لڑ رہا ہے آزادی کی جنگ میں اس کے ساتھ ہوں. کوئی ہو میری جماعت اس کے ساتھ ہے، ہم ہر اس جماعت کے ساتھ ہیں جو آزادی کے لیے لڑے، جو جمہوریت کے لیے لڑے. لیکن تم نے اسلام کی بورے رکھی ہوئی ہیں اپنے گھروں اور لگانے کے لیے اگر فرق نہیں ملتا تو اپنے ہی چہرے پہ لگا لیتے، پتہ ہی نہیں چلتا لگائی بھی ہے کہ نہیں، رنگ ہی ایسا ہے. تم نے کہا جلسہ ابھی جو میں کل آیا ہوں انہوں نے جلسہ کر لیا باقیوں نے، پھر بھی اتنا اجتماع مشرق سے مغرب تک شمال سے جنوب تک بندے ہی بندے. اگر میں 6 دن پہلے آیا ہوتا پھر میں پتا جلسہ کس کو کہتے. انشاءاللہ بتلاؤں گا جلسے ہوں گے. ابابیوں بولو جلسے اہل حدیث کی قوت کا مظاہرہ، اہل حدیث اپنی طاقت کو منوائیں گے اور اس ملک میں مدینے والے کے پرچم کو لہرائیں گے. ہم سڑک کا حاصل کر لیں ایم آئی ڈی اور ہمارا ہی ایک پچھڑا ہوا بھائی. میں کچھ نہیں کہتا کہ کسی کی دل شکنی کروں، ہمارا ہی ہے. خدا سے دعا کرو شام کا سورج ڈوبنے سے پہلے پہلے واپس پلٹا ہے. اور دعا آمین بھی نہیں یاد رہی، ایک ہی تو چیز میں یاد ہے باقی آمین وہ بھی نہیں کرتی. اور خدا سے دعا کرو یہ شام سے پہلے پہلے واپس کہتا آنے کے لیے تو تیار ہوں لیکن سامنے صحیح میری راہ میں رکاوٹ ہے. میں نے کہا میں کیا رکاوٹ کرتا یہ تمیزوں کی میری مخالفت کر رہا ہے. اور میں نے کہا تو آ جا میں چندہ کر کے تیرے تمیزوں کا بندوبست بھی کروا دوں، تو آ جا. کہتے تھے اس ملک میں ایم آئی ڈی کے لانے کی سازش کی جا رہی ہے. ہم نے ثابت کیا اور پاکستان کی تاریخ میں اہل حدیث صاحب خیر جماعت ہے جس نے ایک طرف میں 11 عظیم الشان جل قیام کیے ہیں. کوئی دوسری پارٹی کی بات نہیں کر سکتی. حدیث پاکستان، حدیث پاکستان لاہور میں کیا، ملتان میں کیا، فیصلہ آباد میں کیا، اور پھر ریال حق کے گھر کے سامنے کیا کہ ہم نے تو لے لیا ہے گھر تیرے گھر کے سامنے. وہاں بھی جا کے کیا، کراچی میں کیا، حیدرآباد میں کیا. سارے رکھ رہا ہے ایک بڑی پارٹی کا سربراہ مجھ کو کہنے گا وہ بختی کتنے اقتدار سے نہیں آ رہے. میں تو تینوں کیوں خطرہ کر دیا پوچھا اپنا مدار بنایا تھا جب تم خطرہ کر رہے تمہیں کیا خطرہ کرا. اس نے کہا ہم نے اتنا جذبہ، اتنا جوش، اتنی ہمت. اور میں نے کہا ہمت جذبے کی کوئی بات نہیں، ہم لیٹ نکال رہے ہیں. کچھ لیٹ ہو گیا تھا وہ لیٹ نکال رہے ہیں. اہل حدیث سے اللہ کے فضل و کرم سے اور بولو اہل حدیث سے اپنے آپ کو کہتے تھے مولوی صاحب کہنے بندہ تو ٹھیک ہے، تقریر بھی بڑی ہے، علم بھی بڑا ہے، شور تو ڈر بڑا ہے. تو نتی کرتے ہیں مولوی صاحب. تو ایم آئی ڈی آج
شریعت بل پیش کرنے والا سینیٹر امیر الحق یہ کہتا ہے ایم آئی ڈی شریعت بل قبول کر لے ہم اس کے جھنڈے کے نیچے جہاد کرنے کے لیے. سبحان اللہ. اب ایم آئی ڈی مسلمان ہو گئی, میں ہوا کافر تو وہ کافر مسلمان ہو گیا. ہم نے اجمہ اور سن لو اہل حدیث سن لو, خدا کے فضل و کرم سے بڑی بڑی جماعتوں کے دعوے دار جب سے ہم نے اپنی حرکت کا اپنی زندگی کا آغاز نہ کیا, کسی کو اپنے اسٹیج پہ نہیں بلایا, لوگ ہم کو بلانے پہ مجبور ہوئے. لوگ ہم کو بلانے پر ہم نے کسی کو ہم یہ سب کو بلا رہے ہیں, ان کا ایمان پھر بھی نہیں بگڑ. میرا ایمان بڑا پڑ گیا, ہم نے شمولیت نہیں کی. آج کو بل کے فتوے لگانے والوں میں ایمانداری سے کہتا ہوں, جماعت اسلامی نے اگر اپنی اصلاح کر لی ہے تو انہیں مبارک ہوں, میں انہیں مبارکباد دیتا ہوں. اور اگر نہیں کی تو میں ان کو کہتا ہوں کہ اس ملک کی سیاست میں تنگ کا جس قدر مظاہرہ اور سپر سالی کا جس قدر اظہار جماعت اسلامی نے کیا ہے, تہمت تراشی, الزام تراشی, احکام تراشی کا اس کی کوئی مثال غیر دینی جماعتوں میں نہیں ملتی. اسلام کا لوگ اور میرے لب پہ بات آ رہی ہے, میں نہیں کہنا چاہتا, روکتا ہوں اپنے آپ کو لاہور میں پریس کانفرنس کو بتلاؤں, لیکن افسوس ہے اہل حدیث نہیں کرنا نہیں. یہ بات تو مجھ سے خیالت بھی نہیں کروا سکتا. میں وہی کہتا ہوں اللہ کے فضل و کرم سے جو میں کہتا ہوں, ابھی ماں نے وہ بچہ نہیں جلا کہ مجھ کو اپنی رائے پر چلنے پر مجبور کر دیں. انشاءاللہ وہی بات کہتا ہوں وہی بات سمجھتا ہوں جسے حق کہ میں شہر حلاحل کو کبھی کہہ نہ سکا کل, اور یہی میری جماعت کا شعار ہے. ہم نے حق کا پرچم تھاما, حق والے کا پرچم تھاما, حق لے کے آنے والے کا پرچم تھاما, اور حق کی سربلندی کے لیے لڑنا شروع کیا, اور انشاءاللہ حق والا ہماری مدد کر کے رہے, ہماری مدد. اور یہ خیال حق والا حق نہیں ہے, یہ خیال حق والا حق حکے سے نکلا ہوا ہے. نصر اللہ خان کے حکے سے نکلا ہے خیال. جب نصر اللہ سوٹا لگاتا ہے تو اندر سے دھواں نکلتا ہے, اس سے خیال نکلتا ہے, اور ایسا خیال نکلتا ہے کہ جب باہر آتا ہے تو اس سے ظلم کی ظلمت کھا جاتا ہے. سنو اہل حدیثوں, ہم نے اس ملک کے اندر خدا کے فضل و کرم سے اس بات کا تہیہ کر رکھا ہے کہ ہم لڑیں گے, ہم لڑیں گے. کس کے لیے؟ رب کے قرآن کے لیے, محمد کے قرآن کے لیے. اور ہاتھ اونچے کر کے کہو لڑو گے, ہاتھ اونچے کر کے کہو لڑو گے, اٹھ کے کہو اٹھ کے لڑو گے, اٹھ کے کہو لڑو گے. اسلام کے لیے بولو, اسلام کے لیے, قرآن کے لیے, محمد کے فرمان کے لیے, اس ملک کی آزادی اظہار کے لیے, آزادی گفتار کے لیے, صداقت کے لیے, حقانیت کے لیے, اہل حدیث کی عظمت کے لیے, اہل حدیث کی بلندی کے لیے, اہل حدیث کی برتری کے لیے لڑیں گے. اور انشاءاللہ